بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی دو قسمیں معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ الفیہ کے پہلے شعر دیکھ لیں۔ الاسم منہ معرب و مبنی لشبہ من الحروف مدنی۔ آگے شرح ابن عقیل دیکھیں۔ یشیر الی ان الاسم ینقسم الی قسمین احدہما المعرب وهو ما سلم من شبہ الحروف والثانی المبنی وهو ما اشبہ الحروف وهو المعنى بقوله لشبہ من الحروف مدنی ای لشبہ مقرب من الحروف فعلۃ البناء منحصرۃ عند المصنف رحمہ اللہ تعالی فی شبہ الحرف ثم نوع المصنف وجوہ الشبہ فی البیتین اللذین بعد هذا البیت وهذا قریب من مذهب ابی علی الفارسی حیث جعل البناء منحصرا فی شبہ الحرف او ما تضمن معناه وقد نص سیبویہ رحمہ اللہ تعالی على ان علت البناء كلها ترجع الى شبہ الحرف وممن ذکرہ ابن الربیعی۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اسم اس میں سے معرب اور مبنی ہوتا ہے اس مشابہت کی وجہ سے جو حرف کے قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ اشارہ کر رہے اس بات کی طرف کہ اسم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان میں سے معرب ہے اور یہ وہ ہے جو محفوظ ہو حرف کی مشابہت سے، اور دوسرا وہ مبنی ہے اور یہ وہ ہے جو حرف کے مشابہ ہو۔ اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا لشبہ من الحروف مدنی، یعنی ایسی مشابہت کی وجہ سے جو کہ حرف کے قریب کرنے والی ہے، لہذا مبنی ہونے کی علت بند ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف کی مشابہت میں۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قسمیں بیان کی ہیں تشبیہ کی صورتوں کی دو شعروں میں، وہ جو اس شعر کے بعد آ رہے ہیں، اور یہ قریب ہے مذہب ابو علی الفارسی کے۔ انہوں نے بھی مبنی ہونے کو بنایا ہے حرف کی مشابہت میں بند، یا پھر وہ جو حرف کے معنی کو متضمن ہو، اور اسی کے بارے میں صراحت کی ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مبنی ہونے کی تمام تر علتیں وہ لوٹتی ہیں حرف کی مشابہت کی طرف، اور یہ انہی میں سے ہے جس کو ابن ربیع نے ذکر کیا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ الفیہ کا 15واں شعر ہے جس کے اندر حضرت نے ذکر کیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ جو مبنی ہے، مبنی حرف کے مشابہت کی وجہ سے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ آگے جو حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں، حضرت تشریح میں بھی یہی والی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حضرت نے یعنی الفا ابن مالک کا جو شعر ہے اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اسم دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ان میں سے معرب ہے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب وہ ہوتا ہے جو حرف کی مشابہت سے محفوظ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرب یعنی جس کا آخر مختلف عوامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بدلتا ہے، معرب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرف کی مشابہت نہ پائی جائے، اور مبنی اس کو کہا جاتا ہے ما اشبہ الحروف جو حرف کے مشابہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت یہ پائی جاتی ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت نے یہ جو فرمایا نا لشبہ من الحروف مدنی، کہ وہ ایسی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے جو مشابہت حرف کے قریب کرنے والی ہو۔ یہ جو مدنی ہے ادنا یدنی ادنا، قریب کرنا، تو وہی مطلب ہے قرب یقرب تقریب، تو آپ تقریب کہیں یا پھر آپ کہیں ادنا کہیں، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، قریب کرنے والا۔ تو یہ فرمانے لشبہ مقربین، ایسی تشبیہ کی وجہ سے جو اس اسم کو حرف کے قریب کر دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں اے لشبہ، یعنی وہ جو اسم ہے اس کے اندر ایسی مشابہت پائی جاتی ہے جو مشابہت قریب کرنے والی ہوتی ہے اس اسم کو حروف کے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اسم کو مبنی قرار دیتے ہیں، مبنی قرار دینے کی علت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی الفی ابن مالک نے جو علت قرار دی ہے وہ علت اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ جو مبنی ہونے کی علت ہے وہ بند ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف کے ساتھ مشابہت میں، یعنی اگر حرف کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی تو وہ مبنی ہوگا، اگر حرف کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جائے گی تو وہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ وہ معرب ہوگا۔ پھر آگے سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مشابہت ہے وہ کس اعتبار سے مشابہت ہوگی، کون کون سی مشابہت ہوگی۔ یہ جو شعر ہے 15واں شعر ہے، اس کے بعد جو آگے والے دو شعر ہیں، شعر نمبر 16 اور شعر نمبر 17، اس کے اندر الفی ابن مالک میں وہ مشابہت کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کس اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا مشابہت کیسے ہے، کیونکہ آگے 16 اور 17 نمبر شعر کے اندر خود آگے مشابہت یہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ثم نبہ، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 9 بیان کی ہے جو تشبیہ کی صورتیں ہیں ان دو شعروں میں۔ یہ بیت کی تسنیہ ہے بیتین، اللذین اس کو پڑھنا ہے، اس کو بیتین نہیں پڑھنا، اللذین نہیں پڑھنا، بیتین نہیں پڑھنا، بیتین اللذین، ان دو شعروں میں جو کہ اس شعر کے بعد آگے آ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو ابو علی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایک بڑے مشہور نحوی گزرے ہیں، یہ والا جو حضرت کا الفی ابن مالک نے جو یہ فرمایا ہے کہ مبنی تب ہوگا وہ اسم جب کہ وہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یہ ابو علی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے قریب مذہب ہے۔
حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو مبنی ہونے کی علت ہے وہ دو وجوہ میں سے ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسم حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، تو یہ بھی ان کے قریب ہی حضرت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرف کے ساتھ وہ مشابہت رکھتا ہو۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام النحو ہیں، ان کا بھی یہی فرمانا ہے کہ جو مبنی ہونے کی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام اسی بات کی طرح لوٹتی ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہی والا جو مذہب ہے ابن ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اسی بات کو ہی ذکر کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت الفی ابن مالک نے جو بات ذکر کی ہے یہ قریب ہے ابو علی الفارسی کے مذہب کے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مبنی ہونے کو بند کیا ہے دو چیزوں میں، نمبر ایک حرف کے ساتھ مشابہت ہو، نمبر دو یا پھر وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی اس کے اندر حرف والا معنی پایا جائے۔ اور اسی کے بارے میں صراحت کی ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ مبنی ہونے کی تمام جو علتیں ہیں وہ حرف کے ساتھ مشابہت ہی کی طرح لوٹتی ہیں، اور اسی بات کو ابن ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے۔ باقی اب مشابہت کس اعتبار سے ہے، کیسے ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے دو شعروں کے اندر ذکر کریں گے۔